السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئی این کیو۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیو انکیشمنٹ ایشو اور پینشن اصلاحات، اس حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اکتوبر میں ایک احتجاج بھی ہوا، پھر مذاکرات کا جو ہے وہ جھانسا بھی دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاملات ابھی تک حل نہ ہوئے۔ تو خالد جاوید سنگیڑا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کنویکیشن کیا، اس کے اندر جو ہے وہ اساتذہ کرام بھی موجود تھے اور سرکاری ملازمین بھی موجود تھے۔ تو کیا اہم بات ہوئی، کیا چیز ڈسکس ہوئی، کیا یہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آج جو احتجاج ہوا تھا ضلعی لیول پر اس کا کیا رزلٹ نکلا، اور آئندہ کے لیے جو احتجاج ہے اس کا کیا لائے عمل ہوگا، تو اس حوالے سے جو اپڈیٹ آئی ہے، اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سارا کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے گا اور آپ جان سکیں گے کہ اس میں کیا ڈسکس کیا گیا لیو انکیشمنٹ ایشو کے بارے میں، اور دیگر جو ایشوز تھے وہ ابھی تک حل کیوں نہ ہوئے، اس کی کیا وجہ ہیں اور یہ کب تک حل ہو جائیں گے۔ تو جی ویور سنیے اور دیکھیے۔ قابل احترام محسن ملازمین جناب ملک احمد خان صاحب، انتہائی قابل احترام چودھری سرفراز صاحب، ظفر علی خان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر طارق کلیم صاحب اور رانا لیاقت صاحب، انتہائی قابل احترام چودھری عباس صاحب، اصغر حیات صاحب، اصغر ڈوگر صاحب، ملک انور صاحب اور میرے چیئرمین پنجاب مار محمد یاسین صاحب، انتہائی قابل احترام میری بہنیں، میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک یادگار بن جاتی ہیں۔ آج الحمدللہ کھڈیاں کی پہچان جس شخصیت کی وجہ سے اللہ نے بنائی ہے، ان کی جرت اور ان کی ہمت کا میں اس وقت معترف ہوا۔ میں نے 34 سال سروس میں، کالج کی سیاست میں بڑے بڑے سیاستدان دیکھے، بڑے بڑے رہنما دیکھے، لیکن اللہ نے جو جرت آپ کے اس کھڈیاں کے ثبوت کو دی ہے، آج اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم کو مقام آئے ہیں۔ بات وقت کی ہوتی ہے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، جمعے کا روز تھا، اسلام آباد میں میٹنگ تھی اور وزیر اعلیٰ نے جو ملک صاحب نے کہا کہ ملازمین کو 35% دینا ہے، 30% 17 سے اباب دینا اور 17.5% جو ہے وہ پینشن میں اضافہ کرنا ہے، میں نے کمٹمنٹ کی ہے اور میں نے پوری کروانی ہے۔ اور اس وقت وزیر اعلیٰ نے تھوڑا سا لیٹ و لال سے کام لیا تو یقین جانیے اس مکہ ہلنے، وہاں سے اٹھ کر ایک پمپ پر ہم بیٹھے تھے، وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پر آ کر اس نے کہا میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور یقین جانیے میں بابا رشید کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ بابا رشید صاحب وہاں پر پہنچے، میں نے کہا بابا صاحب کہیں گے کہ ملک صاحب تھوڑی سی نرمی کریں، لیکن جو یقین جانے بابا رشید کے الفاظ سے آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ ملک صاحب پیروں پر وزن ڈالے، کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور یقین جانیے ملک صاحب نے اس میرے خیال میں وہ کریم صاحب جو سیکرٹری تھے، پی ایس او تھے وزیر اعلیٰ کے، اسے کہہ دیا کہ میری ساری جتنی سکیمیں ختم کر دو، جب تک ملازمین کی جو میں نے کمٹمنٹ کی ہے پوری
उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता, नहीं हट सकता। और खुडिया वालों, खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने आपको ऐसा जरूरतमंद लीडर दिया है। लीडर पिंडी डिवीजन में बहुत हैं, मुल्तान डिवीजन, डेरा गाजिया, बहावलपुर डिवीजन में बहुत सारे लीडर हैं, लाहौर में बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन ऐसा सच्चा सुच्चा खरा लीडर ये खुडिया वालों आपकी खुशकिस्मती है। और अभी हम रास्ते में थे तो मलक साहब ने हुक्म किया कि कल फ्लैट की होटल में तमाम तंजीमों की मीटिंग बुलाएं और मैं खर्चा करूंगा, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ बैठूंगा जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। ये बहुत कम जुर्रत वाला बंदा करता है। अभी हम सियाल पहुंचे थे तो पीछे से हलचल मच गई और वजीर आजम हाउस से फोन आ गया कि मलक साहब लाहौर नहीं छोड़ना, आपका मसला इंशाल्लाह हल हो रहा है। और पहली दफा हुआ कि एमपीए एमएलए के फंड से कटौती करके मुलाजमीन के फंड को कायम किया गया और आपका 35% और जो है 30%, 17.5% तनख्वाह में खरबों रुपए शामिल किए गए। अगले दिन मॉडल टाउन में मीटिंग बुलाई गई और वजीर आजम साहब ने और वजीर आला साहब ने वहां बाकायदा ऐलान किया और 12:30 बजे मलक साहब ने हमें खुशखबरी सुना दी कि इंशाल्लाह आज ही कबीना की मीटिंग में ये पास होगा। तो आज मैं मुल्तान से इसीलिए आया हूं कि ऐसे जुर्रतमंद, ऐसे बावकार शख्सियत को हमने सल्यूट क्यों नहीं करना। हम मलिक साहब आपके इंतहाई मशहूर हैं तमाम मुलाजिम, और आज इस शख्सियत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में खुडियां का नाम मशहूर है। पूरे पंजाब के मुलाजिम दुआएं कर रहे हैं मलिक साहब आपके लिए। और मैं खुडियां से भी और गिरदोनवा के दोस्तों से भी एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मौसम की कदर कीजिए। जो मौसम फरामोश होता है फिर वक्त तो गुजर जाता है। अपने मौसम की कदर कीजिए और इसको वो ताकत देकर, वो जुर्रत देकर असेंबली के अंदर भेजना है कि जो जुर्रत इनके अंदर मौजूद है वो इलाके की मोहर लगकर असेंबली के अंदर आपके मुलाजिमीन के लिए, आप मजदूरों के लिए इतनी और जुर्रत से बात कर सके और हिम्मत से आपके हकूक लेकर दे सके। तो मेरे मुलाजिमीन भाइयों को कंजूसी नहीं करनी। मेरे मुल्तान के लोग कहते थे मलक साहब को यहाँ खड़ा करो, हम बता देते हैं कि कैसे हम उनका साथ देते हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपके दरमियान ऐसा लीडर है और इंशाल्लाह अल्लाह ऐसे लीडर को मजीद तरक्की देगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो थोड़ा बहुत मसाइल हमारे बाकी हैं, हमारा पे प्रोडक्शन का मामला है और लीव एंड कैशमेंट का, मलिक साहब ने उस वक्त भी कहा था कि ये मैं ही आखिरकार काम आऊंगा। और आज मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि मलिक साहब एक दफा फिर हमारे साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह हमारा मसला हल होगा। और खुडिया वालों में आपसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जितने मुलाजिम भाई क्लास 4 से लेकर प्रोफेसर तक, हेड मास्टर, टीचर,
اور خصوصی طور پر میں اپنی بہنوں سے کہ ہم نے اپنے محسن کو وہ طاقت وہ جرت دے کر بھیجنا ہے، اور جو ان کے اندر کوالٹیز ہیں، جرت ہے، ہمت ہے، انشاءاللہ پنجاب کا وقار، پنجاب کا جو معیار ہے اور بہتر ہوگا، اور ان جیسے لیڈروں کی اسمبلی کے اندر بہت ضرورت ہے وہاں پر شناخت کو کہ جن کے ساتھ ملازمین ہوتے ہیں ان کو اتنی لیڈ ملتی ہے، ایسے باوقار طریقے سے ہم نے بھیجنا ہے کہ پنجاب میں مثال قائم ہو جائے۔ اب جب ملک صاحب اسمبلی میں جائیں تمام اسمبلی کے ممبروں کو پتا ہو کہ ملک صاحب کتنی لیڈ سے جیت کر آئے ہیں، تو انشاءاللہ ملک صاحب ہم محسن فراموش نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ملازمین پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، انشاءاللہ جہاں پر بھی ضرورت ہوگی، جہاں پر بھی ہوگا، ہم آپ کا ساتھ بھرپور طریقے سے دیں گے اور دیتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی، میری دعا ہے کہ اور بھی اللہ ان کو عزت دے اور کھڈیوں کی پہچان ہو۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کھڈیاں آنا پڑا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ ملک صاحب کی حکمت عملی اور پیار محبت کا ان کا اپنا معیار ہے، اور کھڈیاں کا جو ہے رابطہ وہ پورے پاکستان کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب موٹر وے یہاں پہنچے گی تو پھر آپ کو اس کی قدر کا پتہ ہوگا۔ تو ایسے بڑے بڑے منصوبے ایسے بھی مل جاتے ہیں، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے، اور ہم نے اس ہیرے کی قدر کرنی ہے، اور جو ملک صاحب حکم دیں، جو ملک صاحب کہیں، ہم انشاءاللہ اس پر لبیک کہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ بھی اس ہمارے محسن کو، اس غریب نواز کو، اس ملازمین کے ہمدرد کو اللہ اور زیادہ جو ہے عزتوں سے نوازے، اور زیادہ اللہ ان کو عزت دے، اور اللہ کرے۔ میں رات اکاڑا میں تھا تو اکاڑا والے مجھے بتا رہے تھے کہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ پاک ملک صاحب کے سر پر ہو، ہماری دعا ہے کہ ملک صاحب کے سر پر آ گئی تو انشاءاللہ پنجاب کے دکھ دور ہو جائیں۔ میں ایک دفعہ پھر آخر میں ملک صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے گناہ کو مصروفیات سے وقت نکال کر ملازمین موصلی کا دوبارہ ثبوت دیا ہے اور یہاں پر تشریف لائے تمام ملازمین سے ملاقات کے لیے۔ تو جب ملک صاحب اسٹیج پر آئے تو ملک صاحب کا آپ نے جو استقبال کرنا ہے ایک طریق رقم کرنی ہے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ یہ محفلیں ایسی سجتی رہے، اللہ ملک صاحب کو کامیابی دے۔ انشاءاللہ ملتان کا، لاہور کا، پنڈی کا ہر ایک کی خواہش ہے کہ ایک دفعہ ملک صاحب کو ہمارے پاس بلاؤ، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا۔ انشاءاللہ ملک صاحب تمام ڈوینوں کے اندر اسی طرح خوبصورت کنونشنوں سے خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ تو تمام دوستوں کی مہربانی، شکریہ۔ اس سردی کے بعد جو سارے دوست تشریف لائے، میرے خیال میں 1 دن کا پیریڈ تھا یا 2 دن پہلے یہ پروگرام بنا ہے، تو میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور جو ریکویسٹ کی ہے اس پر آپ نے ہمت کرنی ہے۔ مہربانی، شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا